السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا، دارالعلوم دیوبند سے ایک نیا فتویٰ آیا ہے، چونکہ 2006 رائیونڈ اجتماع میں حاجی عبدالوہاب صاحب فرما رہے تھے کہ جس چیز کو ختم کرنا ہے، اور یہ میں پہلے بھی شاید بتایا ہوگا، ابھی بھی بتا رہا ہوں، کہ جس چیز کو ختم کرنا ہے، چاہے وہ برائی ہو یا کوئی اور غلط کام ہو، تو ان کا ذکر ہی چھوڑ دے، ان کا تذکرہ ہی چھوڑ دے، آٹومیٹک ختم ہو جائے گا۔ ان کو آج کل کے زمانے میں، سوشل نیٹ ورک کے زمانے میں کہتا ہوں کہ ان کا شیئر کرنا، ان پہ کامنٹ کرنا، ان کو لائکس کرنا، ڈس لائک کرنا، کچھ بھی نہیں۔ ڈس لائک کریں گے تو بھی اس کا رینک TRP اوپر جاتی ہے، کامنٹ کریں گے پھر بھی اوپر جاتی ہے۔ تو اس لیے نہ اس پہ کامنٹ، نہ اس پہ لائک، ڈس لائک، نہ اس کا شیئر، بالکل نہیں، کسی کو بھی نہیں بتانا ہے۔ آٹومیٹک خود ہی ختم ہو جائے گا، خود ہی ختم ہو جائے گا۔ تو کچھ ہمارے لوگوں کی غلطیاں ہوتی ہے، اتنا پروموٹ کرتے ہیں ایک چیز کو، یا اتنا ان کے خلاف بولتے ہیں کہ وہ آٹومیٹک ہی اوپر آ جاتا ہے۔ جیسے لاسٹ ٹائم یا کچھ دنوں پہلے یہ مرزا انجینئر محمد علی مرزا، وہ جیلم والا، ان کے بارے میں کوئی مسئلہ تھا۔ اکثر لوگ مجھ سے بھی، کافی لوگوں نے پوچھا ہے، لیکن میں یہاں پہ نہیں بتاتا، کیونکہ یہ ایک ان کو اور پروموٹ کرنے والی بات ہے۔ تو ختم ہے۔ بہرحال یہ فتویٰ آیا ہے تو فتوے کے حساب سے بتا رہا ہوں۔ لکھا ہے کہ کیا فرماتے ہیں علماء دین، ایک شخص مسمی، مطلب جس کا نام مرزا انجینئر محمد علی جیلمی، جیلم سے ہے، مطلب اپنے عقائد و نظریات کی روشنی میں اہل سنت والجماعت سے خارج ہے یا نہیں۔ مرزا جیلمی کے مختصر نظریات درج ذیل ہے، جو اس کے یوٹیوب پہ بھی ملتے ہیں اور پمفلیٹ میں بھی ہے، ہوگے، ظاہری بات ہے، انہوں نے سرچ کیا ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے معاذ اللہ، معاذ اللہ، معاذ اللہ چوکرے کا لفظ استعمال کیا ہے، اور تنبیہ کرنے پر اپنے بے بنیاد دفاع بھی کیا ہے۔ مطلب کسی علماء نے بتایا ہوگا تو اس نے اس کے بے بنیاد لفظ کہ وہ اس وہاں پہ جیسے کرتے یہ لوگ، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین پر کلہ تنقید کرتا ہے، خصوصاً سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ پر بدترین الزامات عائد کرتا ہے، اور ان کو بدعتی، باغی، گالی باز اور بے شمار الزامات لگاتا ہے، نعوذ باللہ۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو روحانی طور پر خلیفہ کہتا ہے، یہ وہ روافظ والی رگ ہے، اس میں شیعہ والی۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کو ظالم کہتا ہے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی تکفیر کرنے والے کو مسلمان سمجھتا ہے، یہ روافظ والا ہے، روافظ کو مسلمان سمجھتا ہے۔ بیشتر معاملات میں ان کی حمایت کرتا ہے، محدثین پر احادیث چھپانے کا الزامات لگاتا ہے، اللہ۔ قادیانوں کو صرف اس لیے کافر کہتا ہے کہ وہ اسے کافر سمجھتے ہیں، قادیانیوں کو یہود و نصارہ سے افضل کہتا ہے، علماء دیوبند کے المحند والمفند والے عقائد کو کفریہ کہتا ہے، علماء کرام پر طعن و تشنیع، بہتان ترازی اس کا معمول ہے، لفظ اللہ کو معاذ اللہ مہمل کہتا ہے۔ اس کے علاوہ بے شمار نظریات میں اہل سنت والجماعت کے نہج سے منحرف ہے۔ کیا ایسا مفسد شخص اہل سنت والجماعت سے خارج نہیں ہے؟ نوٹ: مرزا جیلمی کی گستاخیوں کے کلپ اس کے یوٹیوب چینل پر ابھی بھی موجود ہے، اور اس کی ویب سائٹ اہل سنت.pk پر بھی موجود ہے، اہلسنت.pk پہ بھی موجود ہے۔ سائل عبداللہ ڈیرہ اسماعیل خان سے خیبر پختونخوا، اس نے سوال کیا ہے۔ تو سب سے پہلے تو اب یہ نہیں کرنا ہے کہ ان کے سائٹ پہ جا کے جلدی چیک کر لے کہ واقعی میں ہے، تو پھر وہی بات ہے، TRP بن جائے گی۔ ایک فتویٰ آ گیا، انہوں نے سرچ کیا ہے، بس بات ہی ختم ہو گئی، انہوں نے ہمیں بتا دیا، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی یہ کہتے کہ نہیں جی ہم نے تو ہمارا حق بنتا ہے، ہم نے تو اگر عالم آپ کو نماز کا سبق پڑھا ہے تو پھر آپ اس کو بھی سرچ کریں گے، بس بتا دیا انہیں۔ اتنا بڑا فتاوی دارالعلوم دیوبند یہ لکھا ہے، میں دکھاتا ہوں، باقاعدہ فتوے کا نمبر لکھا ہے، باقاعدہ اس پہ تاریخ لکھا ہے، باقاعدہ اس پہ ای میل لکھا ہے، ای میل پہ بھی کر سکتے ہیں، فتاوی دارالعلوم دیوبند سے کنفرم کر سکتے ہو، لیکن ان کے سائٹ پہ نہیں جانا ہے، معذرت، یہ اور اوپر جاتا ہے۔
اچھا، تو انہوں نے نیچے لکھا ہے کہ حامد و مسلم جواب میں لکھا ہے کہ یقیناً اہل سنت والجماعت سے یہ خارج ہے، اس شخص کے متعلق فتویٰ پہلے ہم لکھ چکے ہیں، پہلے بھی لکھ چکا ہے، لیکن میرے خیال سے وہ آیا نہیں ہاتھ، جس کی نقل منسلک ہے وہ نقل یہ ہے، وہ بھی انہوں نے بھیجا ہے۔ اچھا، اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ انجینئر محمد علی مرزا جیلمی پاکستان سے اپنے بیانات اور نام نہاد ریسرچ پیپر کی روشنی میں رائے حق سے منحرف ہے اور گمراہ شخص ہے، بلکہ جن گمراہ فرقوں کو اہل حق علماء نے ان کے عقائد باطلہ یا ضالہ کی بنا پر کافر و مرتد یا گمراہ قرار دیا ہے، یہ شخص ان کے بعض غلط و باطل مسائل میں ان کی ہمنوائی و موافقت کرتا ہے، جیسے قادیانی، شیعہ وغیرہ۔ نیز یہ شخص باقاعدہ مستند عالم نہیں ہے اور قرآن و حدیث کی منمانی تشریح کرتا ہے، اور حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں بھی بعض کو برا بھلا کہتا ہے، لہٰذا اس شخص کے بیانات یا ویڈیو کلپس سننے سے لازمی طور پر گریز کرے۔ محمد نعمان کے نام پہ یہ فتویٰ ایشو ہے، اس کا بھی اوپر لکھا ہے سب کچھ۔ بہرحال میرے بھائیوں، ایک چیز غلط ہے، اس کو جتنا آپ لوگ سنیں گے، کومنٹ دیں گے، شیئر کریں گے، وہ اتنا ہی اوپر جائے گا اور آپ لوگوں کا حصہ ہوگا۔ پہلے تو ان سے گریز کرے۔ بلکہ ابھی مجھے یہی سے یاد آیا، مجھے ایک شخص ان کا ایک کلپ بہت پہلے کی بات ہے دکھایا، تو اس میں ظالم نے بتا رہے تھے، اس ٹائم مجھے نہیں جانتا تھا کہ یہ اس طرح ہے، ابھی یاد آیا، اور وہ نام بھی یاد آیا اس کا، بلیک کلر کی پگڑی پہنی تھی۔ تو اس میں کہتا ہے کہ جی، اور میں مہذب الفاظ میں بتاؤں اورل سیکس کے بارے میں، کہ عورت سے زیادتی کرنا جو ہم بولتے ہیں، جس کو مطلب نکاح کے بعد جو ہم زیادتی کرتے، ویسے زیادتی نہیں، جو نکاح کے بعد ہم عورت کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں، جیسے اورل سیکس بولتے ہیں، تو ان کے بارے میں یہ کہتا تھا کہ کہاں پہ بھی قرآن میں بھی نہیں ہے، کہاں پہ بھی حدیث میں۔ تو اللہ معاف کرے، ہمارے تو صحابہ تھے، ہمارے جو ازواج مطہرات ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کو دیکھا نہیں۔ نبی پاک مطلب اتنے وہ حیا والے تھے، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، کوئی صحابی آ کے ان سے اس طرح کے سوالات کر سکتا تھا؟ یا اس طرح کے، وہ تو مجہول میں بولتے تھے کہ جی مجھے ایک صحابی ہے، مجھے جی زنا کی اجازت دے دی، تو اس کو ڈانٹ ڈپٹ کیا، سمجھایا، صرف یہ بولا زنا، اس پہ متنبی کیا اس کو۔ تو کیا اس کو آ کے کوئی اورل سیکس کے بارے میں کہ جی عورت کے ساتھ اس سائڈ سے اس سائڈ سے اس طرح یہ وہ، تو کہاں سے یہ حدیث میں آئے گا، کہاں سے ثابت؟ لیکن انڈرسٹوڈ کچھ باتیں ہوتی ہیں جو انسان سمجھ جاتا ہے قرآن سے، احادیث سے، کہ یار یہ چیز غلط ہے، ایک چیز کھانے کی ہے، ایک چیز مطلب انسان کے اور استعمال کے لیے ہے، تو وہ کس طرح یہ اس پہ مطلب دوسرا مطلب وہ یوز کر سکتا، مطلب اب کھانے کے لیے، منہ کھانے کے لیے، منہ روٹی کھانے کے لیے اب ناک سے یہ کیسے کھا سکتا ہے؟ آنکھ دیکھنے کے لیے تو آنکھ سے یہ کیسے سن سکتا ہے؟ کان سننے کے لیے تو یہ کان سے کیسے دیکھ سکتا ہے؟ اس طرح سیم یہ بھی ہے کہ، تو بہرحال یہ میں نے کلپ سنا تھا، میں نے اس لڑکے کو بڑا سمجھایا، وہ تو اپنے لیے دلیل کے نکال رہا تھا، لیکن میں نے اس کو کہا بھائی غلط ہے یہ چیز، یہ تو عالم ہے۔ بہرحال یہ عالم نہیں ہے، انہوں نے بھی بتا دیا، مجھے تو باقی ان کا نہیں پتہ، نہ میں اتنا دیکھتا ہوں ان چیزوں کو، نہ مجھے اتنا ٹائم ہے، لیکن انہوں نے لکھا ہے کہ یہ شخص مستند عالم نہیں ہے، ایسے کتابیں انہوں نے دیکھی ہوگی اور ایسے۔ دیکھو، ایک شخص ہے اردو کی کوئی کتاب لے کے پڑھتا ہے اس سے، یا کوئی عربی سیکھ کے قرآن شریف یا حدیث پڑھتا ہے، تو وہ عالم نہیں ہو سکتا، چونکہ قرآن اللہ کے ذات سے براہ راست نکلا ہوا علم ہے۔ تو اس کو ہم انسان کیسے سمجھے؟ کہ اس کو سمجھائے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھا ہے صحابہ نے، صحابہ کے بعد سمجھا ہے اس کو تابعین، سینہ بسینہ سامنے رکھ کے بتایا۔ ہم ایک حدیث ہمیں استاد سنا رہے تھے، تو انہوں نے کہا یہ کل آپ کو پڑھائیں گے۔ کل آیا تو کھجور لے کے آیا، پانی لے کے آئے، کھجور پہلے کھلایا ایک دو، پھر پانی پلایا، پھر اس کے بعد حدیث، پھر انہوں نے کہا پوچھو ہم سے کہ یہ کیوں کیا؟ ہم نے سوال کیا، تو کہنے لگے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ مسئلہ بیان کر رہا تھی، حدیث صحابی کو بیان کر، تو ان کو پہلے کھجور، اور اب دیکھو شاید اس ٹائم کھجور تھا، پانی تھا، کہہ رہے تھے یار یہ پی لو، انہوں نے پیو گا، پھر بیان کی ہوگی حدیث، لازمی نہیں ہے ان کے لیے، لیکن انہوں نے اتنا پیور کر کے وہ چیز ہمارے تک پہنچایا ہے، اتنا پیور کر کے ہمارے تک پہنچا۔ ایک حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جیسے ہوتا ہے
کبھی ہم زمین پہ بیٹھے ہوتے تو ہم لکیریں کھینچتے ہیں کبھی فری ٹائم میں ایسے مطلب فی البدی ہم اس طرح کوئی مطلب نارمل اس طرح لکیریں کھینچتے ہیں، پھر یوں لکیریں کھینچتے ہیں، اس طرح پہلے سیدھا پھر یوں. تو وہ کوئی بات کر رہا تھا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ یوں کر رہا تھا، پہلے لکیر یوں کے پھر. اچھا اس حدیث کا جو لکیریں کھینچی ہے نا، ان کی ایک پکچر ہماری کتابوں میں آیا ہے یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ بیان کر رہا تھا تو پہلے یوں اب ان کے ساتھ تو کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن اتنا خالص ہو کہ یہ علم آیا ہے، اس علم کو بندہ چھوڑ کے ایسے لوگوں کے پیچھے چلا جائے. تو بعد میں یہ کر رہا تھا کہ کوئی بندہ اگر میں بولوں کہ کوئی انگلش سیکھے اور وہ ڈاکٹری کی کتابیں پڑھ لے اور وہ پھر ڈاکٹری سٹارٹ کر لے، تو کوئی اپنی بیوی بچے یا خود بیمار ہو تو اس کو لے کے جائے کہتے یار یہ پاگل ہے، اس نے ایسے ہی اس نے کوئی کالج یونیورسٹی سے نہیں پڑھا ہے. کیوں؟ وہاں پہ صحت آتا ہے، انسان کے صحت کا آتا ہے کہ صحت خراب ہو جائے گا، مر جائے گا. یہ تو دین ہے، اسی دین پہ اسی ایک جو میں بولتا ہوں اسی پہ نہ ختم ہونے والی زندگی کے فیصلے ہونے والے ہیں، جہنم اور جنت اور جہنم کے فیصلے ہونے والے ہیں. تو ہم اس کو کیسے کسی دوسرے سے لے سکتے ہیں؟ تو اس میں بھی تھوڑا ہم احتیاط کریں، جیسے دنیائی زندگی میں کھانے پینے میں کرتے اسی میں بھی ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم اس میں بھی احتیاط کریں. صحیح مدارس سے، بڑے بڑے مدارس سے، بڑے بڑے علماء کرام ہیں، نیٹ پہ بھی ہے، لیکن پہلے چیک کرے کہ علماء عالم مستند ہے کہ نہیں. پھر بھی میری بات اگر میں اکثر بولتا ہوں کہ اگر بری لگے یا کوئی غلط لگے تو جا کے دوسرے عالم سے پوچھ لو کہ جی وہ عالم تھا اس طرح بول رہا تھا. اگر وہ تصدیق نہ کرے تو دوسرے سے پوچھو، تیسرے سے پوچھو، ٹھیک ہے. ہاں غلط حق بنتا ہے، پھر بھی نہیں تو مجھے بتائے، مجھے میسج کر لے، کامنٹ کر لے کہ یہ چیز غلط ہے، میں اپنی اصلاح کروں گا. ہم تو اصلاح کے لیے بیٹھے. بہرحال یہ ایک مسئلہ، ایک فتویٰ آیا ہے تو لہٰذا ان کے کوئی پیج، یہ سبسکرائبر اور ویور یہ ختم کر لے، سب کچھ بالکل ان سے الگ تلگ ہو جائے، ان کا بھی بھلا ہو جائے گا. اللہ ان کو بھی ہدایت دے دے، ہم دعا کر سکتے ہیں.